آپ کی زندگی کا ایک بہت پیارا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں غم زدہ رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ یا اللہ ان کو اسلام کی روشنی عطا کر دے، اللہ ان کو گمراہیوں سے بچا کر جنت کے راستے پہ چلا دے، اللہ ان کو کفر اور شرک سے بچا کر توحید و سنت کا نور انہیں عطا فرما۔ آپ اس غم میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس وصف کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کیا ہے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بالا کوٹ کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ تڑپ آج ہمارے دلوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں تڑپ ہے مال دولت زر اکٹھا کرنے کی، ہمارے نبی کی تڑپ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 میں اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ کہف کے اندر۔ خدارا اس سنت کو بھی کبھی اپنائیں، اس کو بھی اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوب لگتا ہے کہ آپ ان کی فکر میں اپنی جان کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ جنت کے راستے پہ کیوں نہیں چل رہے؟ یہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ رحمان کی بندگی کیوں نہیں کر رہے؟ اور قرآن کے دوسرے مقام پر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا ہے، میرا نبی تمہارے پاس آیا ہے، اور اس نبی کے اوصاف کیا ہے؟ حریص علیکم، وہ نبی تمہارے بارے میں اتنا حریص ہے۔ لالچ کیا ہے؟ اللہ فلاں بھی جہنم سے بچ جائے، فلاں بھی جہنم سے بچ جائے، اللہ ان کو ہدایت دے دے اور دین عطا فرما۔ آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے، آپ کی زندگی کی سیرت کا یہ حصہ ہے، اور پیارے بھائیوں اس سیرت کے حصے پہ عمل کون کرے گا؟ کبھی میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے، میرا فلاں رشتہ دار بے دین ہے، میں نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، میرا فلاں دوست بے نمازی ہے، میں نے اس کو نماز کی دعوت دینی ہے، میرا فلاں عزیز جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، میں نے اس کو جنت کے راستے کی دعوت دینی ہے۔ یہ تڑپ بھی دل میں ختم ہو گئی۔ اور بھائیوں یقین جانیے اللہ کی قسم، یہ بالا کوٹ کا تاریخی شہر ہے، تاریخی ہستیاں اس شہر میں مدفون ہے۔ اللہ کی قسم تیرے تو جذبے آپ لوگوں سے زیادہ ہونے چاہیے، تیرے دل میں تڑپ زیادہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ کئی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی۔ تڑپ کیا تھی؟ اللہ ان کو گمراہیوں سے بچا کر ان کو ہدایت کا نور عطا کر دے، اللہ ان کو شرک و بدعت سے بچا کر ان کو نور ایمان عطا کر دے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ تڑپ کیا تھی؟ اللہ کی قسم وہ تڑپ یہی تھی۔ آج جو تڑپ ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، تم کاروبار بھی کرو اللہ منع نہیں کرتا، لیکن تڑپ بھی دل میں رکھ۔ صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے، ساتھ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، صحابہ ذمہ دارہ بھی کرتے تھے، ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ یہ تڑپ آج ختم ہو گئی۔ پتہ نہ یہی تڑپ ہے۔ آپ مکہ سے چلے طائف کی طرف، پیارے بھائیو طائف کا سفر بھی کیسا نرالا سفر ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ، ماں جی کہتی محبوب زندگی میں کوئی غم والا دن بھی آیا ہے جس نے آپ کو پریشان کیا ہو؟ فرمایا عائشہ سفر طائف ایسا ہے مجھے بھولتا نہیں ہے، میرے اوپر ظلم بڑے ڈھائے گے۔ سبب کیا تھا؟ آپ کے دل میں تڑپ تھی۔ اللہ ان کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اللہ ان کے دلوں میں نور پیدا کر دے، اللہ ان کو ہدایت کی روشنی عطا کر دے۔ یہ تڑپ آج ختم ہوتی جا رہی۔ صرف مولوی کی ذمہ داری، صرف امام کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم
مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے رب نے پوچھنا ہے، باپ سے پوچھنا ہے اولاد کے بارے میں، اولاد سے پوچھنا ہے والدین کے بارے میں، بھائی سے پوچھنا ہے بھائیوں کے بارے میں، استاد سے پوچھنا ہے شاگردوں کے بارے میں، شاگردوں سے پوچھنا ہے استاد کے بارے میں، حکمرانوں سے پوچھنا ہے رعایا کے بارے میں، رعایا سے پوچھنا ہے حکمرانوں کے بارے میں۔ بھائیوں کوئی نہیں بچ پائے گا، بچے گا کون؟ اللہ کی قسم جو دین سے پیار کرتا رہا، دین کی طرف دل میں رکھتا رہا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، اس طرف کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف تو پڑھے صلی اللہ، پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میرے خوش نصیب بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 مرتبہ درود پڑھا ہے، اتنے خوش نصیب ہیں۔ چلیں غفلت پیچھے ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہونی چاہیے، روزانہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں دے، اللہ آپ کے رحمتوں کے دروازے ہی کھول دے، اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے۔ ایک بندہ غمگین بھی ہو اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، وہ درود نہیں پڑھ رہا، اللہ نے درود میں تو غموں کا حل رکھا ہوا ہے۔ یقین جانیے دو ہی چیزیں دنیا میں بہتر زندگی کے لیے بندہ چاہتا یار غم نہ ہو، اور آخرت کی بہترین زندگی کے لیے گناہ نہ ہو، دو ہی چیزیں، اور درود کی برکت سے اللہ دونوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے دنیا کے غم اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے نا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی فلاح ہے، آخرت میں جنت ہے، سبب اس کا پاک پیغمبر پہ درود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعدہ ہے نا پڑھیں گے درود انشاءاللہ سارے وہی پڑھیں گے، یا دکان پہ بیٹھا کرے ساتھ درود پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، گاڑی ڈرائیو کرے ساتھ پڑھتے جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کام میں مشغول ہے ساتھ پاک پیغمبر پہ درود پڑھتے جائے، درود پڑھنے والے بنے۔ پھر دیکھیں آپ کو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی نظر آئے گی، اللہ اتنی رحمتیں درود کی برکت سے نازل کر دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مکہ سے نکلے طائف پہنچے، بھائی وہ تڑپ کیا تھی؟ وہ تڑپ آج دلوں میں نہیں ہے۔ میں اگر کسی سے پوچھوں یار آدھا دن تو آج کا بیت گیا ہے، کل کا پورا دن بیتا ہے، اس 1.5 دن میں کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے کسی کو نماز کی دعوت دی ہے، کسی کو عقیدے کی دعوت دی ہے، کسی کو توحید کی دعوت دی ہے؟ جواب 0 ملے گا۔ سبب کیا؟ دل میں تڑپ نہیں ہے۔ تڑپ پیدا کرے تڑپ، اللہ نے نبیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے، نبی آئے اسی کام کے لیے سے۔ اللہ کی قسم اس سے بھی مقدس کوئی شعبہ ہے؟ بندہ کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس سے بھی پاکیزہ کوئی عمل ہے؟ بندہ کسی کو دین کی طرف راغب کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ کو پسند کوئی عمل ہے؟ طلب پیدا کرے اپنے دلوں میں، اور یہی جذبے اللہ نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کیے، دین کی اشاعت کے، تبلیغ کے، دین پہنچانے کے، اور یہی ذمہ داری امت کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے بہترین امت کا سرٹیفکیٹ دیا ہی اس لیے ہے۔ اور بالا کوٹ کے پیارے بھائیوں، بہترین امت کا سرٹیفکیٹ مشروط ہے، عام نہیں ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت میں بہترین کون ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کیا ہے؟ توحید ہے۔ معروف کیا ہے؟ سنت کی دعوت ہے۔ معروف کیا ہے؟ نماز کی دعوت ہے۔ معروف کیا ہے؟ رزق حلال کی دعوت ہے۔ کنتم خیر امتی، خیر کے طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہو، اپنے ناموں کو زندہ و جاوید رکھنا چاہتے ہو، ایک ہی سبب میں دین سے خالص ہو جاؤ۔ اور بالا کوٹ میں بڑے بندے مرے ہوں گے، اللہ کی قسم نام زندہ نہیں ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں شاہ اسماعیل شہید کا نام زندہ ہے۔ سبب کیا ہے؟ اور جو دین کے لیے خالص ہو جاتا ہے، دین کی طرف دل میں رکھ لیتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے۔
شہید ملت علامہ احسان لائی شہید رحمت اللہ علیہ 23 مارچ 1987 میں لاہور میں شہید ہو رہے. آج تک اللہ کی قسم ہے جہاں پہ اہل حدیث موجود ہے علامہ شہید کے تذکرے ہو رہے. سبب کیا ہے؟ طرف دین کی اشاعت ہے, دین کی تبلیغ ہے, دین کی طرف ہے, خود دین پہ عمل کرنا, لوگوں کو دین کی دعوت دینا. آج یہ طرف ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی سنت ہے, آپ دعائیں کیا کرتے تھے, آپ نے دعوت دی ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا. میں نے دعوت دی ہے, عمر نے اسلام قبول نہیں کیا. اللہ کی قسم میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے, یا اللہ دعوت میں نے دے لی ہے, اب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اللہ ان دونوں, ایک عمر ہے ایک عمر ہے, دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے ہدایت دے دے. یار کبھی میرے ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ میرا بھائی بے نمازی ہے اس کو نمازی بنا, اللہ میرا رشتہ دار شرک پہ چل رہا ہے اس کو توحید کی سمجھ دے دے. تڑپ نہیں ہمارے دلوں میں, خدا کا واسطہ ہے کہیں آپ کا قدر قیامت کے دن گرے بال پکڑ کے گھسیٹتا نہ ہو. اللہ خود تو توحید والا تھا, اس نے مجھے کبھی توحید کی دعوت نہیں دی تھی. خود نمازی تھا, مجھے کبھی نماز کی دعوت نہیں دی تھی. یہ طرف پیدا کر طرف محمد الرسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہی مرکزی پوائنٹ تھا نا, وہ جو زلزلہ آیا اور زلزلے نے تباہیاں کر کے رکھ دی ہیں. بھائیوں بتائیے تباہیاں کب ہوتی ہیں؟ جب بندہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. خدا رہا اللہ کی قسم ہے, خود نیکی پہ عمل کرنا ہے, پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی, خود برائی سے بچنا ہے, لوگوں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینی. یہی ذمہ داری ہے, یہی حق ہے. اور حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا. ہمیں ایک بندہ کشتی پہ سوار ہے, تو اس کی سٹوریاں ہیں, ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک فرسٹ فلور ہے. ایک جو اللہ کی حدوں پہ عمل کرنے والے, اللہ نے جو کہا ویسے ہی کرنے والے. قرآن ڈالانا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فی. ایک وہ طبقہ تھا جو اللہ کی حدوں پہ قائم تھا. اللہ نے کہا شرک نہیں کرنا, وہ نہیں شرک کرتے. نہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ, نہ ولیوں کی قبروں پہ سجدہ, نہ نبیوں کو اللہ کا شریک کیا, نہ ولیوں کو اللہ کا شریک کیا. اللہ کی حدوں پہ قائم رہنے والے, اس کی حدود پہ عمل کرنے والے. قرآن ڈالا ان کی باری اوپر آ گئی, اور جو اللہ کی حدوں کو کمال کرنے والے تھے وہ گراؤنڈ فلور میں آگے. سفر شروع ہو گیا, پانی اوپر پڑا ہوا ہے. یہ نیچے والے جب ضرورت پڑتی پانی لینے اوپر جا رہے. ایک ان میں سے مشورہ دیتا ہے ہم پانی دریا سمندر میں جا رہے, نیچے تو پانی بڑا زیادہ ہے, چھوٹا سا سوراخ نکالنے کی ضرورت ہے, ہم سوراخ نکالیں گے پانی وافر مقدار میں آئے گا. اور خدا را پیغمبر علیہ السلام کی حکیمانہ اس مثال کوئی سمجھ لو. آج اپنے دل میں طرف پیدا کر لو, آج دل میں احساس پیدا کر لو. اللہ کی قسم اس طرف کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہے قرآن میں تفسیر آج بھی ہے, حدیث میں تفسیر آج بھی ہے. صرف پہنچانے کی کمی ہے, طرف کی کمی ہے, جذبوں کی کمی ہے. صحابہ اسی طرف سے نکلے تھے. اللہ نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا ہے. ہمیں وہ سوراخ نکالنے لگے. صحابہ جو اوپر ہے نا, انہوں نے مشورہ نہیں دیا اور کوئی سوراخ نکالنے کے لیے اوزار بھی نہیں دیا. صحابہ اگر انہوں نے نہ روکا, ان کا ہاتھ نہ پکڑا سوراخ روکنے سے, حالانکہ مشورہ ان کا نہیں ہے. بھائیو سمجھو تو صحیح نا, میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نمازی 5 وقت کا, میں بڑا مطمئن ہوں, میں حلال کھا رہا ہوں, میں بڑا مطمئن ہوں. میرے ارد گرد سود چل رہا ہے, مجھے پرواہ نہیں. ارد گرد بے حیائیاں ہے, مجھے پرواہ نہیں. میں مطمئن, میں ٹھیک ہوں, ہمیں اوپر ہیں. انہوں نے برائی میں تعاون نہیں کیا, مشورہ نہیں دیا. صحابہ اگر انہوں نے سوراخ نکالنا چاہا, انہوں نے نہ روکا. حالکو جمیعہ, اگر وہ روکیں گے نہیں نا, حالانکہ قصور ان کا کوئی نہیں, مشورہ بھی ان کا کوئی نہیں. اگر انہوں نے سوراخ نکالا, نیچے والے بھی غرق ہوں گے اور اوپر والے بھی. اور جب زلزلہ آیا مسجدیں پھنسی رہی ہیں,
خدا کا واسطہ ہے اس فلسفے کو سمجھیں، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ صرف خود اپنے تک یہ کافی نہیں ہے، لوگوں تک یہ ذمہ داری ہے، ساتھ یہ دعوت پہنچانا حق ہے، فرض ہے۔ کافر نہیں باز آ رہا، ختم نبوت کے منکر ہے، بے ایمان ہے، وہ پیسہ خرچ کر کے دعوت پہنچا رہے۔ اگلے دن ہمارے وہاں پہ شیخ پورا میں ایک دروازے پہ دستک ہوئی، عبدالوکیل بھائی یقین جاننے ہم بڑے غفلت میں ہیں، ہم بڑی غفلت میں زندگی گزارے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، چھوٹا بچہ باہر آیا، ایک عورت تھی، اس نے کتاب دی بچے کو کہ اپنے گھر میں لے جائے۔ وہ بچہ کا کتاب اس نے لی، اندر گیا، دروازہ بند کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ بھائی سے تعلق والے وہ کتاب لائے، مجھے کہتا سب یہ کوئی عورت کتاب دے گئی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ عیسائیوں کی کتاب ہے، عیسائیوں کی کتاب ہے۔ وہ بے دین کافر بے ایمان گھر گھر پہنچ کے دعوت پہنچا رہا ہے۔ تیرے جذبے کہاں پہ چلے گے؟ تیرے دل میں طرف کوئی نہیں، حق بھی سمجھتا ہے، اہل حدیث حق ہے، پھر یہ بات بھی سچی سمجھتا ہے، کیوں دعوت لے کے نہیں اٹھتا؟ کیوں لوگوں کو پیغام نہیں دیتا؟ لوگوں تک یہ روشنی نہیں پہنچاتا؟ تیرے میرے بڑوں نے جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس دعوت کو عام کیا ہے۔ آج انہی جذبوں کی ضرورت ہے، خود بھی توحید و سنت پر قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس روشنی کو ہم نے لوگوں تک پھیلانا ہے، انشاءاللہ لوگوں تک پھیلانا ہے۔ دعوت دیں گے انشاءاللہ، آپ کو برکتیں دیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ درس نظامی پڑھے، اپنے گھر میں چائے پہ لوگوں کو جمع کریں، کبھی کھلایا پلایا بھی کرے نا۔ وہ کھانا کھلا کے دعوت دینا تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے جو پہلی دعوت دی ہے باضابطہ گھر میں کھانا کھلایا ہے پہلے، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ نے توحید کی دعوت دی ہے، رسالت کی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائیو خدا کا واسطہ طلب پیدا کرے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، ایک جگہ پہ پہنچے، توحید کی بات پہنچائے۔ کوئی لٹریچر دے سکتا ہے لٹریچر دے، توحید و سنت کی واز کر سکتا ہے واز کرے۔ آپ کے اور میرے نبی بازاروں میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ باتیں جتنی بھی کریں وہ ختم نہ ہو، یہ دل کی ایک تڑپ اور جذبہ ہے۔ اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے تمام کارکنان، اللہ کی قسم کا رات پروگرام مانسیرا میں تھا، آج ابھی آپ کے پاس درس ہے، مغرب کے بعد پھر مانسیرا کے قریب ایک بستی میں۔ تڑپ صرف یہ ہے بھائیو خدا را اپنے دلوں میں یہ جذبہ زندہ کرنے، اس احساس کو بیدار کرے۔ اب ایک بھائی گھر سے نکل رہا ہے نماز پڑھنے، اسی گھر میں دوسرے افراد بے نمازی ہیں، وہ قیامت کے دن تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ خود دکان سے اٹھ کے آ رہے ہو نماز پڑھنے، ساتھ والا پکا بے نمازی ہے، کبھی اس کو دعوت ہی نہیں دی۔ اور یار دعوت تو پہنچاؤ، ہمارا ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، صرف پہنچائیں گا علیک البلاغ، محبوب آپ نے پہنچانا ہے، آگے ہمارا کام ہے بس پہنچانا ہے۔ یہ پہنچا بھی نہیں رہے، ہم بتا بھی نہیں رہے، لوگوں کو آگاہ بھی نہیں کر رہے، لوگوں کے پاس باطل ہے، کفر ہے، وہ کفر پہنچا رہے، اور ہمارے پاس خالی سننا ہے قرآن و سنت والا، ہم وہ نہیں پہنچا رہے۔ انشاءاللہ دعوت دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ کی قسم یہ تڑپ پیدا کر لے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دن کا عروج کا وقت ہے، کاروباری مصروفیات بھی ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ باتیں اور بھی جتنی کریں گی تو اسی کے متعلقہ ہوگی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ خدا را روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کر لے، اس سے پیار کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کے پاس بیٹھیں، پھر اس کو دین کی دعوت دیں۔ کبھی دیکھ کے تو دیکھیں اللہ رحمتیں کیسی کرتا ہے۔ ہم تو دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں، غصہ چڑھا ہوا ہے، تھیوری چڑھی ہوئی ہے، بس زوم کیا، میرے پاس حق ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اخلاق چاہیے دین کی دعوت کے لیے۔ آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، کپڑا صحیح البخاری میں ہے نا، صرف رفع الیدین کے نیچے تو بخاری میں نہیں، یہ بھی صحیح البخاری ہے۔ گلے میں کپڑا ڈالا ہے، گھما رہا ہے، آنکھیں باہر آ رہی ہیں، صحابہ تلوار نکال رہے، قتل کروانا ہے، برداشت کیا ہے۔ اور وہی بندہ چند لمحے گزرے محبوب کا اخلاق دیکھا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
اللہ کی قسم یہ اخلاق امت نہیں پیش کر سکتی. ہمارے اخلاق کا ہے. اخلاق چاہیے، اس کے ساتھ سچی دعوت ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی، فضل نازل ہوتا ہے. خدا تڑپ پیدا کریں اپنے دلوں میں، ٹارگٹ کریں اپنے بھائیوں کو جو بے دین ہے، کفر شرک کے رستوں پہ چل رہے، ان کو دین کے رستے پہ لانے کے لیے محنت کریں. اپنے کاروبار بھی کریں، ڈیوٹیاں بھی کریں. میں باتیں آپ کو سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے ایسے مرزئی ہیں، قادیانی کافر ہیں، اللہ کی قسم اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے، اور پورا سنڈے انہوں نے اپنے اس کفر کی تبلیغ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں احساس ہی نہیں ہے. میں نے کبھی اپنے دن کے 5-10-15 منٹ اللہ کے دین کے لیے نکالے؟ تو خدا نہ یہ طرف پیدا کرے. اگر نہیں نہ کریں گے تو وہ اوپر رحمان جو ہے نا، وہ پھر پرواہ نہیں کرتا. 3 گروہ بن گئے تھے مچھلی پکڑنے والوں کے حوالے سے. رب نے کہا ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنی، ہیلا کر کے مچھلی پکڑی. ایک نے کہا بھی جتنے کوئی لگا رہنے ہو، اور ایک نے کہا بھی اللہ کی نافرمانی ہے رک جائے. 3 گروہ بن گئے نا. ایک بغاوت کرنے والا، ایک کہتا بھی جو کوئی جہاں پہ لگا رہنے دو، اور تیسرا روکتا تھا. اللہ کہتا ہے جب ہمارا عذاب آیا نا، جو منع کرتے تھے برائی سے، ہم نے ان کو بچایا، باقیوں کی شکلیں ہم نے بدل کے رکھ دی. تو تڑپ پیدا کرے. انشاءاللہ دعوت دیں گے نا، اللہ ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ہم کو سلامت رکھے. پھر زندگی میں موقع ملا کوئی بات ہوگی تفصیل سے ڈیٹیل سے. ہمارے بھائی عبدالوکیل غازی صاحب، ولی الرحمان صاحب، مسجد کی انتظامیہ، نمازی رات کی ادھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پلان طے کیا تھا. آپ کی محبت ہے کہ آپ کی زیارت ہوئی، آپ کے پیارے چہروں کی. ان بھائیوں کے سبب سے اللہ نے اپنے دین کے لیے پسند فرما دے، اور اللہ ہمارے ذریعے سے اس دین کے نور کو لوگوں تک عام کر دے، اور اللہ ہمیں اپنی جنت میں جمع فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.